السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو اور آپس میں پھٹ نہ جانا، پھٹ نہ جانا۔ کہتے ہیں کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت۔ تو سامعین، ناظرین، محبین، یہ صرف کہاوت نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جس سوسائٹی کو دیکھیے، خاندان کو دیکھیے، ملک کو دیکھیے، ریلیجن کو دیکھیے، جہاں اتحاد ہے، جو متفق ہیں، وہ تھوڑے ہونے کے باوجود فل پاور ہے، وہ طاقتور ہے اور وہ حکمراں ہے۔ اور جہاں آبادی بکثرت ہے، تعداد میں زیادہ ہیں، مگر آپس میں مختلف ہے اور آپسی اختلافات کی آگ میں وہ جل رہے ہیں، تو وہ دوسروں کے بالمقابل تعداد میں کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، مگر وہ استحصال کا شکار ہے۔ عزیز میرے سامعین محبین، میں کیا کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج روئے زمین پر مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے سب سے بڑا ریلیجن والا اور سب سے بڑے ریلیجن والی قوم مسلم ہے، دوسرے نمبر پہ۔ مگر سب سے زیادہ آج پوری دنیا میں ستایا بھی مسلمانوں کو ہی جاتا ہے، حالانکہ ان کے پاس نہ کسی طرح کی کوئی طاقت کی کمی ہے، نہ آبادی کی کمی ہے، نہ کسی پاور کی کمی ہے، کسی اعتبار سے کسی سے یہ کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بنام اسلام ریلیجن کے نام سے مسلمانوں کو طرح طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دکھ پہنچایا جاتا ہے، ان کو ستایا اور ان کو کاٹا ماٹا پیرا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج فلسطین کی سرزمین پر جو ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے وہاں کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، اپنے بیگانے سب اس سے آگاہ ہیں۔ مگر اس کے پیچھے راز کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، پتہ ہے؟ صرف وجہ یہی کہ آج پوری دنیا کے اندر بشمولیت ممالک عرب مسلمانوں میں ایک اس طرح پھٹ پڑا ہے، مسلمانوں کا شیرازہ اس قدر بکھرا ہوا ہے، پارا پارا ہے، ایک لہجہ لخت ہو چکا ہے، ایک لخت اس کا جو لہجہ ہے بگڑ چکا ہے، مسلمان تتر بتر ہو چکے ہیں، دھن کی روئی کی طرح مسلمانوں کے حالات ہو چکے ہیں۔ اسی مسلمانوں کے آپسی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام دشمن نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہودی لابی شیطان نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو زندہ رہتے ہوئے دفنا دیا، ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ اور آئے دن وہاں پر جو یہودیوں کی تابڑتوڑ یہودی جو اپنی شیطانی طاقت یوز کر رہے ہیں اور استعمال کر کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کو تباہ اور برباد کیے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اصل وجہ صرف مسلمانوں کا آپس میں متحد اور متفق نہ ہونا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر وہ قوم بھی جو صرف مٹھی بھر ہے، اس کے باوجود ان کا حال اور ان کا حوصلہ ایسا بلند ہے کہ آپ صرف دیکھتے ہی رہیے۔ میرے بھائیو، اگر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھتے ہیں، مشکات کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جان کی طرح ہے، اس ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر سر پہ درد ہو اور چوٹ پہنچے تو پورے جسم میں وہ درد ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو اس درد کا احساس پورے وجود جسم کو ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا ہے۔ تو سرکار نے جو یہ مثال دی کہ مسلمان آپس میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جسم میں اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے درد سے پورا جسم کرا اٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے شہزادوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس فرمان کی تہ تک پہنچتے اور احساس کرتے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، جسم واحد کی طرح ہے، ایک جگہ تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو کاٹے مارے پیٹے، وہاں پہ اچانک بم براسٹ کر دیا جائے، میزائل پھوڑ دیا جائے، کسی بھی طرح یہودی شیطان جس طرح بھی اپنی طاقت کا غلط اور ناجائز استعمال کر کے
مسلمان خاص کر کے فلسطینی مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور عرب ممالک کی تو بات ہی نہ پوچھیے، وہاں کے شہزادوں پر تو کوئی کلام ہی نہ کیجیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے ان کو ہر طرح سے ہر طرح کی طاقت دی ہے، مگر خدا جانے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوت گویائی چھین لی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوت گویائی چھین لی ہے، اظہار حق کا وہ پاور رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے سلب کر لیا ہے۔ وہ تو کچھ نہیں بولیں گے، جو ہو رہا ہے وہ مرضی مولا پر وہ چھوڑ دیں گے۔ ہر کچھ مرضی مولا پر ہو ہی رہا ہے، مگر مرضی مولا یہ بھی تو ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں کے خلاف کہیں آگ بھڑکائی جا رہی ہے تو آپ اس آگ کو بجھانے کی حتی الامکان کوشش کرو۔ کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہر ایک مسلمان کی؟ طاقتور حتی المقدور ہر ایک مسلمانوں کا یہ ملی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائے اور ممکن بھر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ ویڈیوز میں آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، آپ میڈیا کا استعمال اگر کیا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہر طرح سے میڈیا کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور پلانزیز بن رہے ہیں۔ ابھی ان دنوں ہندوستان کی سرزمین پر میرے بھائیوں مسلمانوں کا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ پاکھنڈیوں نے حضور کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، حضور کے خلاف غلاظتیں بکی ہیں۔ الحمدللہ کچھ مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی، ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، اور ہندوستان کے بہت سارے ہندوستانیوں نے ان کے خلاف آواز بلند کی۔ بلا تفریق مذہب و ملت بہت سارے لوگوں نے ان پاکھنڈیوں کے خلاف آوازیں بلند کی ہیں، اور سنویدھانک طور پر دھاراؤں کے تحت ان کے خلاف سزائیں دینے کا آہوان جتایا ہے، اور ان کے لیے ایسی کٹھور سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی انسان، خاص کر کے ہندوستان کے سرزمین پر رہنے والا کوئی بھی ویکتی، کوئی بھی انسان، کسی بھی مہاپروش، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مہاپروش کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہ کر سکے، لب کشائی کی جرات نہ کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کے خلاف بات آئی تو ہم خاموش ہیں۔ آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی بات ہر مکتب فکر کے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی راگ الاپ رہے ہیں، ہر کوئی سلوگان دے رہے ہیں، ہر کوئی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مگر مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہوگا کیسے؟ پڑوسی ملک پاکستان کا طارق مسعود نے حضور کے خلاف، قرآن کے خلاف، قرآنی آیت کے خلاف ہرزہ سرائی کی، بکواسات انہوں نے بکی۔ تو اہل سنت والجماعت کے حق لوگوں نے ان کا رد بلی کیا، اور یہاں تک کہ ان کے مکتبہ فکر کے بھی بہت سارے حساس لوگوں نے ان کے خلاف ویڈیوز جاری کر کے ان کے غلط نظریات کا ستیاناش کیا اور دھنجیاں بکھیر کر کے رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ بلکنے لگے اور تڑپنے لگے، اور بظاہر وہ توبہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور توبہ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرنے لگے کہ انہوں نے بات تو صحیح کی مگر تعبیر غلط تھی۔ کہنا مقصد یہ ہے کہ طارق مسعود نے غلطیاں کی، تو جانتے ہیں ان کی غلطی اور ان کے حوصلوں کی سرکوبی کرنے کے بجائے کچھ لوگوں نے ان کا سپورٹ کر کے ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کا کام کیا ہے، کیونکہ طارق مسعود ان کے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ وہ کچھ بھی بکے، قرآن کے خلاف بکے، نبی کے خلاف بکے، وہ بک سکتا ہے، مگر ان کے خلاف اگر آپ کچھ بکیں گے تو پھر کہا یہ جائے گا کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ پھسل گیا تھا۔ انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، وہ گستاخی نہیں ہے، وہ غلطی ہے، وہ پھسل گئے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، طارق مسعود کی ذات اتنی اہمیت کی حامل ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کے سپورٹ میں اتر آ رہے ہو، اور یہاں پہ قرآن کے خلاف، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف، حضور کی عظمت کے خلاف یہاں پہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، اور ان کے خلاف بہت ساری غلاظتیں بکی جا رہی ہیں، مگر آپ ان کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے حضور کی عزت و عظمت و احترام کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر معنی رکھتے تو آپ ضرور آوازیں بلند کرتے، اور جنہوں نے بکا ہے ان کے خلاف آپ دھاراواہک طور پر سزاؤں کی مانگ کرتے، مطالبہ کرتے۔ پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں سے، پورے ہندوستان بھر کے تمام 1.5 ارب ہندوستانیوں کی بارگاہ میں التجا کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پاکھنڈیوں کے خلاف سارے کے سارے لوگ آوازیں بلند کریں، اور قوانین و ضوابط، ہندوستان کے قوانین و ضوابط اور سنویدھان کے قوانین و ضوابط کو
سامنے رکھتے ہوئے، ان کے تمام قوانین اور ضوابط کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آپ ان کے خلاف آوازیں بلند کریں، تاکہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کے دھرم کے، اس ریلیجن کے مہاپروش کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہ کر سکے، پروپیگنڈا نہ کر سکے، اور ان کے دانشوروں کے خلاف، ان کے پیشواؤں کے خلاف، خاص کر کے ان کے جو مہاپروش ہے، جیسے ہمارے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اس طرح سے ان جیسے پیشواؤں کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہ کر سکے، تمام ہندوستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، ماتاؤں سے، چھوٹوں سے بڑوں سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف آواز بلند کیجئے، اور سرکار سے مانگ رکھیے کہ ان کے خلاف وہ سزائیں دیں، تاکہ آئندہ وہ کسی بھی مہاپروش کے خلاف کبھی بھی ہلکی پھلکی بھی آواز وہ بلند کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ تو بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو آوازیں بلند کی گئی ہیں، کارٹون بنایا گیا، ان کے خلاف بکواسات کیا گیا ہے، ان کے خلاف غلاظتیں بکی گئی ہیں، اس کی وجہ سے تمام ہندوستانیوں کا دل تو دکھی ہے ہی ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کا دل دکھی ہے، کیونکہ وہ ان کا آخری پیغمبر ہے، وہ ان کا آخری پیشوا ہے، سب سے بڑا محترم اور سب سے بڑا مکرم ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اس لیے بہت بڑی عزت کا حامل ہے یہ، ان کے خلاف ہم کچھ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے ہمارے گھر اجاڑ دیے، آپ نے ہماری مسجدیں توڑ دی، مدرسے توڑ دیے، آپ نے ہمارے گھروں کو بلوز کر دیا، ہم نے سہا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم ایک لفظ سننا برداشت